تو مسکان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پھنس گئے ہیں, بچنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. پاکستان نے ہر جگہ سے پیسے ادھار لیے ہوئے ہیں, اور جب چاروں طرف سے آپ ادھار لے لیتے ہیں, احسان کے تلے دبے ہوتے ہیں, اپنے عوام کا پیسہ آپ کھا جاتے ہیں, تو نتیجہ یہی ہوتا ہے سرزئی صاحب کہ پلین پکڑ کے بھاگنا پڑتا ہے, کسی ملک میں پناہ لینی پڑتی ہے, جیسا کہ پاکستان کے پچھلے جنرلز نے کیا, یا پھر کوئی تختہ پلٹ کر دیتا ہے. اور یہی وقت آ گیا اب شہباز صاحب اور منیر صاحب کے لیے بھی. نمسکار اور سلام مہمانوں کے لیے. دیکھیے بچہ, یہ کوئی بہت بری بات ہوا کہ پاکستانی پترکار نکل گیا, وہ نہیں ابھی کہ میں اس کے سامنے اس کا پردہ فاش کرتا تھا. دیکھ, پاکستان بہت شیطانی ملک ہے. عاصم منیر اور شہباز شریف, عائشہ مل کر یہ بہت شیطانی پلاننگ کر رہے ہیں. سالوں یہ کام کر رہے ہیں, سالوں پھنس گئے, اور اس شیطانی کے فطرت کے ساتھ پاکستان اپنے آپ کو نکالتا ہے تو کچھ راستہ نکال جائے گا اپنے لیے. تو ابھی جو یہ لوگ پوچھ رہا تھا کہ کیوں آپ یہ جنگ کر رہے ہیں. دیکھو, پاکستان ایک ٹورسٹ ملک ہے, ایک دہشت گرد ملک ہے. اگر پاکستان میں مہنگائی آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, اس سے وجہ سے ٹورسٹ زیادہ ہو جاتا ہے, دہشت گردی زیادہ ہو جاتا ہے. اس یہ ڈر ہے افغانستان لوگ کا, انڈیا کا, یا پورا دنیا کے لیے ڈر کی بات ہے کہ اگر پاکستان میں مہنگائی ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, یہ برا اثر دہشت گردی میں آتا ہے, دہشت گرد زیادہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات دیکھیں, پاکستان فوج خود آئل اسمگلنگ میں انوالو ہے. پاکستان میں ایک بندہ ہے صادق خان کے نام. صادق خان پاکستان کا مافیا کا باپ ہے. وہ صادق خان ڈرگس کا کام بھی کرتا ہے عاصم منیر کے ساتھ مل کر, اور آئل کا اسمگلنگ بھی کرتا ہے عاصم منیر کے یا فوج کے ساتھ مل کر. اگر یہ لڑائی کی وجہ سے, یا ایران کی لڑائی کی وجہ سے یہ پیٹرول مہنگا کیا ہے, اس کا پیسہ عاصم منیر اور صادق خان کے جیب میں جاتا ہے, یا فوج کے بڑے افسروں کے جیب اور شہباز شریف کے ٹیم کے جیب میں جاتا ہے, اور صادق خان جو پاکستان کا مافیا کا باپ ہے. دوسری طرف آپ سوچیں, یہ لوگ ابھی کل عاصم منیر گیا تھا سعودی, ایک تو یہ لوگ ایک اگریمنٹ کیا تھا ڈیفنس کے حساب سے سعودی کے ساتھ, اس ٹائم ایک پیسہ لیا. ابھی جو ایران سعودی کے اوپر اٹیک کیا, پھر پیسہ لینے کے لیے عاصم منیر کل گیا تھا سعودی, کہ ایک تو پہلے پیسہ لیا, اگر کچھ کرتا ہے, کچھ مانگ رکھتا ہے سعودی, پھر کچھ پیسہ مل جائے عاصم منیر کو. اور میں سوچتا ہوں عاصم منیر یا پاکستان فوج ڈائریکٹ کچھ ایران کے اوپر کچھ نہیں کرتے, ان کے پاس ٹورسٹ لوگ بہت ہیں. یہ ٹورسٹ لوگ سعودی کے کہنے پر کچھ پیسے کے بدلے میں ایران کے خلاف عاصم منیر استعمال کر سکتا ہے, اور پاکستان فوج سرکار پیسے ہے نہیں, پیسے کے لیے کچھ بھی کرے گا پاکستان. پٹھان بھائی, آپ کی بھی یہی اوپینین ہے کہ پیسے ہے نہیں, جو پیسہ دے گا, پیسے کا پیر ہے پاکستان, جو پیسہ دے دے اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو فی الحال امریکہ پیسے دیتا ہے, پیسے تو چین بھی دیتا ہے, سائڈ تو چننی پڑے گی, لیکن امریکہ اور سعودی سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اسلام کی پرواہ نہیں ہے, مسلم بردرہڈ کی پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے یہاں کے شیعہ سمودائے کو ناراض کرے گا, اور الٹیمیٹلی ایران پر حملہ کرنے کے لیے راضی ہوگا. دیکھیں, یہ پاکستان جو ہے ایک منافق لوگ ہے. انہوں نے جو ہے ہمیشہ, کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. یہ منافق لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ منافقت کی ہوئی ہے. اور یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو, ان کو اتنا غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ آج ریڈ کراس کے ہیلپ سے ان لوگوں کو افغانستان سے ان کی وہ باڈیاں, ان کے سولجرز کی, جسے افغانستان کے فورسز نے مارا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر, آپ کو پتہ ہونا چاہیے 120 کے لگ بھگ جو ہے ان کے فورس کو مارا ہے, ان کے یہ ملٹری آرمی رجیم کے بندوں کو مارا ہے 120 کے لگ بھگ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنی ڈیڈ باڈیاں یہاں پر ڈیورن لائن پر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تورخم گیٹ پر ان کی ایک گارڈ کی باڈی 3 دن تک پڑی رہی, وہاں پر سڑ گئی. کسی کے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ آ کر وہ باڈی وہاں سے اٹھا سکے. اور انہوں نے کہا, کل ہمارے آرمی چیف ملا محمد یعقوب مجاہد صاحب نے, کل وہ ان کی ایک ویڈیو آئی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, انہوں نے کہا اگر کابل ہٹ ہوگا تو اسلام آباد کو ہٹ کریں گے,
اگر افغانستان میں حالت خراب ہوگی تو اسلام آباد میں بھی ہوگا، اگر کابل میں آگ لگے گی تو اسلام آباد میں آگ لگائیں گے. یعنی کہ اگر پاکستان اتنی غلطی کرے گا تو پاکستان کو ایسا راکھ کا ڈھیر افغانستان بنائے گا. اب دیکھیں، سوری میرا تیز بولنے سے بہت ہو گیا. ہم نے یہ مسلمانوں والا، یہ بھائی چارے والا، یہ بہت چورن ہم لوگوں نے جو ہے سہ لیا. اب اور نہیں سہا جائے گا. دیکھیں، ہمارے ان کے سولجر ابھی ہمارے قبضے میں ہیں، افغانستان فورسز کے قبضے میں. دیکھیں 30 کے لگ بھگ ان کے جو آرمی کے سولجر ہیں وہ سرنڈر ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور میں خود جو ہے اسپن بولتا گیا تھا قرارگاہ، ان سے ملا بھی تھا افغانستان کے فورسز سے، ویڈیو بائی ریکارڈ پڑی ہوئی ہے. 30 پاکستانی آرمی کے جوان جو ہے وہ افغانستان فورسز کے آگے سرنڈر ہو چکے ہیں. باقی جو الائب پکڑے گئے ہیں اس کو ابھی ہم کیمرے کے آگے افغانستان کے فورسز نہیں دکھا رہے. افغانستان سے بری طرح سے پچھڑا ہے پاکستان. بلوچ لبریشن آرمی جو ہے وہ الگ طرح سے پاکستان کی فوج کو خدیڑ رہی ہے. عاصم منیر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی بنکر میں چھپے یا پھر اپنی فوج کے ساتھ سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، جو فوج چوکیاں چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہے افغان اور BLA کے ہاتھوں. تو یہاں پر حالات دن بر دن بگڑ رہے ہیں. مستقان صاحب، بڑے پترکار ہوں جو پاکستان کے راجنیتک وشلیشک ہوں یا پاکستان کے جسے کہتے ہیں ویل وشر ہوں، اب وہ بھی مان رہے ہیں کہ بھائی آنکھیں بند کر لو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ شیر کبوتر کو کھائے گا نہیں. یہ دیکھیں پاکستانی جو ہے، جی دیکھیں پاکستان جو ہے سیلف ڈینائل میں رہا ہے نا، ہمیشہ ہی سیلف ڈینائل میں. اب آپ دیکھیں، آپ ایک پروگرام چلا رہے ہیں، پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہے بیچارے بہت ہی خراب حالت میں ان کی زندگی ہے. ہمارے تو لوگ دیکھیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے وہ کیا ہے کہ ہمارے لوگ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان اگر ہم تو بوڑھے ہو گئے نا، 66 سال کے ہو گئے، اگر ہم ان کو کہیں کہ نہیں بھائی کچھ نہ کچھ صلاح صفائی کر کے ساتھ میں رہیں، وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ مرنے والے ہو، آپ جائیں اپنے قبر میں. انہیں آزادی چاہیے. ہمارے لوگوں نے، نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آزاد ہوں گے. ہم اپنے افغان بھائیوں بہنوں کے ساتھ 1000% ہم کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ پنجابی جو ہیں، یہ جو امریکہ کے جو ہے پالے ہوئے، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ جو ہیں ایک آئیڈیالوجی، ایک انصاف، جسٹ وار لڑ رہے ہیں. وہ جو ہے قبضہ گیری کر رہے ہیں. اب آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ پاکستان کیا بلا ہے؟ یہ پاکستان دراصل پنجاب کی جو بے ایمانی ہے اس کی قبضہ گیری ہے، اس کا نام ہے. یہ گریٹر پنجاب ہے. یہ پاکستان نام کی کوئی جانور جو ہے، جو انگریز چھوڑ کے گیا، وہ مرنے والا ہے. وہ زیادہ دن چلے گا نہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی اپنے بڑے ہمسائے کے ساتھ شرافت سے نہ رہے، آپ لوگوں کے ساتھ حسد کرے غیر ضروری طور پر، آپ لوگوں کی طرف سے ان کے ساتھ مجھے آپ سے گلہ ہے. دیکھیں میں انڈیا کو لیزی ایلیفینٹ کہتا ہوں. انڈیا نے کبھی پاکستان کو توڑنے کا بات اپنے ایجنڈے میں نہیں رکھا ہے. اس وجہ سے یہ اتنے اترا رہے ہیں. میرا درخواست ہے ہندوستان کے لیڈرشپ سے، پلیز اس ملک کو توڑنے کا آپ فیصلہ کریں اور اسی طرف بڑھیں. یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے چین سے.